السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہی زبردست بہت بخشنے والا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، انما الدنیا متاع والآخرۃ خیر للذین یتقون، اور دنیا محض عارضی سامان ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ آئیے ہم آپ کو اسی طرز پر ایک واقعہ سناتے جو زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے عہد کی بات ہے، ایک دن وہ کسی بات پر بے حد خوش ہوا تو اس نے ایک عام سے شخص کو بلا کر کہتا ہے، سورج غروب ہونے تک تم میں جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لو گے، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تم جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لو گے وہ ساری کی ساری زمین تمہاری ہوگی۔ مگر اس کے ساتھ بادشاہ نے ایک شرط بھی رکھی تھی، اگر سورج ڈوبنے سے پہلے دائرہ مکمل نہ کر سکے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھوں میں چمک آ گئی، دل خوشی سے بھر گیا اور فوراً چل پڑا۔ بڑے ارمانوں کے ساتھ، بڑے خوابوں کے ساتھ چلتے چلتے ظہر کا وقت آ گیا۔ دل نے آہستہ سے کہا، اب واپسی کا رخ کر لینا چاہیے، دائرہ کافی بن چکا ہے، آئیے گھر واپس چلتے ہیں۔ مگر نفس نے سرگوشی کی اور کہا، نہیں، ابھی تھوڑا اور، جتنی زیادہ زمین ہوگی اتنا فائدہ ہوگا۔ وہ آگے بڑھتا گیا، کچھ دیر کے بعد ایک دلکش پہاڑ سامنے آیا، پھر دل بہک گیا۔ اس نے سوچا، یہ پہاڑ بھی کاش کہ میری جاگیر میں آ جائے، پھر اس کے بعد گھر واپس ہو جاؤں گا۔ یوں وہ وقت کو ٹالتا رہا اور واپسی کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ اب سورج ڈھلنے لگتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ سورج اس کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہو، اور وہ جتنی تیزی سے چلتا سورج اور تیزی سے جھکتا۔ عصر کے بعد تو لگنے لگا جیسے کہ سورج پگھل رہا ہو۔ وہ دوڑنے لگا، پسینہ بہنے لگا، سانس اکھڑ گئی اور دل میں پچھتاوے کی آگ بھڑک اٹھی۔ کاش کہ میں وقت پر لوٹ آتا، کاش کہ میں لالچ میں نہ پڑتا، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ پوری طاقت و قوت سے دوڑتا رہا، سینہ جھپٹتا رہا، قدم لڑکھڑانے لگے مگر وہ رکا نہیں۔ اچانک سورج غروب ہو گیا۔ اسی لمحہ وہ زمین پر گر پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا سر اس مقام کو چھو رہا تھا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا، اور اس کے پاؤں اس دائرے کو مکمل کر رہے تھے جس کے لیے وہ نکلا تھا۔ یوں زندگی میں جو دائرہ مکمل نہ کر سکا اس کو موت نے مکمل کر دیا۔ دوستو، اسی جگہ اس کی قبر بنا دی گئی۔ قبر پر ایک کتبہ نصب کیا گیا جس پر لکھا تھا، اس انسان کو دراصل اتنی ہی زمین کی ضرورت تھی جتنی اس کی قبر نے گھیر رکھی ہے۔ اور دوستو، یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار متوجہ فرماتا ہے، اور سورہ عصر میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل ہے، تماشا ہے، زینت اور آپس میں فخر و مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ کر جانے کی کوشش ہے۔ دوستو، آج ہمارے دائرہ بھی بہت وسیع ہو چکا ہے، خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں، مگر واپسی کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہمارا سورج بھی ڈوب جائے واپسی کی طرف غور کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔